السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں الفلق ٹی وی میں آپ کا میزبان محمد یوسف۔ سامعین، اگر پورے پاکستان کے متعلق کوئی یہ سوال کرے کہ آیا پاکستان میں کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں چرس، افیون اور دیگر نشہ اور چیزوں سے لوگ مکمل طور پر پرہیز کرتے ہوں، تو یقیناً آپ کو اس کا جواب یوں ملے گا کہ وہ دھرتی صرف اور صرف کوہستان کی ہے۔ لیکن نہ جانے کس کی نظر لگ گئی، کل تک ان خلافات سے پاک معاشرہ، ایک مہمان نواز معاشرہ اور ایک ہمدرد معاشرہ، ایک نظریات کے پاسدار معاشرہ اور ایک مذہب کے پیروکار معاشرہ اس ناسور کے اندر، اس دلدل کے اندر پھنسنے لگا۔ خوبصورت گبرو نوجوان اپنے جوانی کو آگ لگانے لگے۔ ان تمام تر معاملات کو دیکھتے ہوئے آج ہمارے ساتھ مذہبی سکالر مولانا شمس الدین صاحب، جنہوں نے ہمارے روایتی مدارس اور عصری جامعات دونوں سے بھرپور استفادہ کیا، اور دوسرے مہمان ہمارے ساتھ جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما اور ڈی آر سی کے رکن مولانا احمد علی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں، انہوں نے اپنے قیمتی وقت نکالا۔ سب سے پہلے ہم مفتی شمس الدین صاحب سے سوال کریں گے کہ چرس اور افیون کے متعلق شرعی نقطہ نظر کیا ہے، ہمارے جدید فقہا کا اور قدیم فقہا کا، تو وہ آپ پیش کریں تاکہ ہمارے قوم کے سامنے شرعی اس کا نقطہ نظر آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں مولانا یوسف صاحب آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس مسئلے کی شرعی نقطۂ نظر پر روشنی ڈالنے کا موقع دیا۔ مولانا یوسف صاحب، آپ کا سوال افیون اور بھنگ کی کاشت اور اس کی خرید و فروخت کے بارے میں جو آپ نے سوال کیا، تو اس بارے میں آپ کو احناف کا نقطۂ نظر بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ افیون اور بھنگ کی کاشت اور اس کی خرید و فروخت کے بارے میں احناف کا آپس میں اختلاف ہے۔ صاحبین اس کے عدم جواز کے قائل ہے اور امام صاحب اس کے جواز کا قائل ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اس کا استعمال جو ہے وہ جائز فی الجملہ جائز امور میں بھی ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ اس کے جواز کے قائل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی کاشت اور خرید و فروخت کرنا جائز ہے، اور قدیم تمام تر کتب میں یہی بات لکھی ہوئی۔ لیکن صاحبین رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے زمانے میں اس کو دیکھا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے جو جواز میں ہوتا ہے اس سے اس کے نقصانات زیادہ ہے، یعنی اس کے نقصانات، اس کے مضرات اور اس معاشرے میں جو بگاڑ وغیرہ اس سے پیدا ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے وہ اس کے عدم جواز کے قائل ہیں۔ اور ہمارے زمانے میں بھی جو ہمارے بڑے بڑے دارالافتاء ہے، مثلا دارالعلوم کراچی ہے اور جامعۃ الرشید وغیرہ ان کا بھی فتویٰ اس کے عدم جواز کے اوپر آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ ہماری جو حکومت ہے وہ بھی اس کی کاشت کے اوپر پابندی لگاتی ہے، تو اس وجہ سے حکومت کے بھی ہمیں اگر جائز امور میں اگر وہ کسی چیز کے اوپر پابندی عائد کریں تو ہم بھی ان کو فالو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہمیں کرنا بھی چاہیے کہ ہم ان کو جائز امور میں ان کو فالو کریں، جو جہاں جائز چیز کی وہ پابندی لگائیں۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ جو ہماری جو معاشرے کی جو اصل بگاڑ ہے اور جو وہاں ہمیں جو ایک مغالطہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہاں چرس اور ہیروین کے اندر اور ان کے ساتھ ملا دیتے ہیں، حالانکہ چرس اور ہیروین کا استعمال قطعا ناجائز ہے، اس کے جواز کا کوئی قائل نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر اس کا جائز امور میں استعمال بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ فی الجملہ کہیں جائز کاموں میں اس کا استعمال وہ نہ ہونے کے برابر ہے، تو اس وجہ سارے احناف کے نزدیک، یعنی امام سے اور صاحبین سب کے نزدیک اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہ اگر اس کو کسی نے اس کی خرید و فروخت کی تو اس کی آمدنی اس کے لیے صدقہ کرنا لازمی ہے، وہ اس کی آمدنی خود استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے ہمیں بھی بچنا چاہیے، اور اس کے نقصانات اور بھی معاشرے کے اوپر بہت اثر ڈالتے ہیں۔ مطلب ان چیزوں کے استعمال سے خاص کر ہمارے کوہستان میں دیکھا جائے تو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد آپس میں لڑتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہے، خاندان آپس میں لڑ پڑتے ہیں، طلاق واقع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ قتل و غارت تک بات جا پہنچتی ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اور ہمیں اس ایک بات کو آگے بتانا ہوگا، سب علماء کو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کے عدم جواز کی بات کریں، اس کے اندر یہ نقطے نہ نکالیں کہ یہ ہے فلاں ہے، تو لہٰذا ہم اس کے بارے میں یہی بتائیں گے کہ یہ چیز استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے ہمارے مہمان مفتی احمد علی صاحب موجود ہے، ہم ان سے پوچھیں گے کہ علاقائی سرکاری طور پر اور لوکل طور پر آپ لوگوں نے اس میں کیا کوشش کی ہے،
اور مزید آپ سرکاری طور پر کیا چاہتے ہیں کہ سرکار اس چیز کو ہمارے علاقے کے اندر لاگو کر کے اس ناسور سے ہمارے نوجوانوں کی جان چھڑا سکے؟ تو آپ کی کیا رائے اس بارے میں؟ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے میں الفلق نیوز والوں کا اور بالخصوص مولانا محمد یوسف سوشل بلاگر کا شکر گزار ہوں کہ وہ اتنے دور بیٹھ کر بھی اپنے علاقے کے پسماندگی اور اپنے علاقے کے برائیوں کا سوچ رہے کہ ان کو کیسے ختم کیا جائے۔ جیسا کہ آپ نے پہلے سوال کیا کہ آپ نے مقامی طور پر کیا قدم اٹھایا، تو اس کے معاملے میں آپ کو بتاتا چلوں، ہم نے لور کوہستان کے تمام علماء کرام اور علاقے کے معززین، DRC کمیٹی اور لیزان کمیٹی، اصلاحی کمیٹی، تمام کے تمام اس بات پر متفق ہے کہ منشیات لور کوہستان سے بلکہ پورے کوہستان سے ختم ہونی چاہیے، اور اس بارے میں ہم نے پولیس والوں کے ساتھ پہلے بھی تعاون کیا اور اب کر بھی رہے، اور آئندہ انشاءاللہ بھی جتنا ممکن ہو سکے ہم تعاون کریں گے۔ اور جہاں تک دوسرا سوال ہے کہ حکومت اس بارے میں کتنے سنجیدہ ہے اور کیا اقدام کر رہے ہیں، تو اس معاملے میں ہم نئے DPO ہمارے لور کوہستان کے DPO ذوالفقار خان جدون صاحب آئے ہیں، ہم اس سے امید کرتے ہیں، ہماری پہلے ایک تعارفی میٹنگ بھی ہوئی، اس میں باقاعدہ طور پر اس نے بہرحال اچھے الفاظ سے انشاءاللہ یاد کیا، امیدیں وابستہ ہے۔ تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں، آپ کی سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان سے 3 درخواست کروں گا۔ نمبر 1 یہ کہ وہ لور کوہستان کے حدود میں بذاتی خود وہ ایک گشت 24 گھنٹے کے اندر وہ کر لیں، جس طرح ہمارے لور کوہستان میں پہلے DPO رشاد خان صاحب کیا کرتے تھے، کانسٹیبل کی طرف وہ گشت کیا کرتے تھے۔ نمبر دوسری درخواست آپ سے یہ کروں گا کہ آپ کے پاس 2 تھانے ہیں، پٹن تھانہ، دوبیر تھانہ، اور اسی طرح آپ کے پاس 2 بیریل ہے، چکائی بیریل اور مٹا بانڈا بیریل، ان پر نظر رکھا جائے، بالخصوص یعنی یہ جو SHOs ہے وہ تکڑا رکھا جائے، اگر وہ پہلے والے تکڑے ہیں تو ان پر خصوصی نظر رکھا جائے، اگر تکڑے نہیں تو کسی ایسے ایماندار اور تکڑے SHO رکھا جائے تاکہ وہ آپ کا معاون ہو سکے۔ اور تیسرا درخواست جو سب سے بڑا ہے اور جو مین ہے، وہ آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے وساطت سے اپر کوہستان کے DPO عارف جاوید سے آپ ملاقات کریں کہ ہم نے تحصیلی کندیا میں جو کاش ہوئی ہے اس کے متعلق ہم مل کر اس کو کیسے ختم کریں، کیونکہ وہاں سے لور کوہستان آتا ہے اور پھر لور کوہستان سے گلگت منتقل ہوتا ہے، سوات منتقل ہوتا ہے، اور بلکہ یہاں پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ ہم نے جو درخواست کی امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا۔ سامعین و ناظرین، اکیلا انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن وہ کسی برائی کو اکیلا نہیں مٹا سکتا ہے، اس کے لیے اس کے ساتھ ایک جماعت اور اس کے ساتھ پورے معاشرے کا ہونا ضروری ہے۔ اکیلے انسان کی مثال ایک دھاگے سی ہے، دھاگا اکیلا کچھ بھی نہیں ہے، اس کو ایک 5 سالہ بچہ توڑ سکتا ہے، لیکن بہت سارے دھاگے مل جائے اور پورا رسہ بن جائے تو پوری قوم اس کو نہیں توڑ سکتی ہے۔ اتفاق اور اتحاد کے برکات یہ ہوتے ہیں کیونکہ قوم اتفاق و اتحاد کر کے ایک مسئلے کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو اللہ ان کی مدد و نصرت فرماتے ہیں۔ اس لیے اگر آج کی ہماری کاوش، آج کی ہماری کوشش اگر آپ اس سے متفق ہیں تو ہماری اس ناتواں سی آواز کو توانا بنائیں تاکہ برسر اقتدار لوگوں کی سماعتوں سے ٹکرائیں اور ہمارے معاشرے سے اس ناسور اور برائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔